کو بلند فرمائے۔ اور اس محفل پاک کا عنوان محفل ذکر مدینہ منورہ۔ آپ حضرات نے یقیناً اشتہارات پر، اعلانات کے ذریعے جان لیا ہوگا کہ اس محفل پاک کی نسبت ذکر مدینہ منورہ کے ساتھ ہے۔ یہ حسن اتفاق ہے کہ ہمارے عزیز گرامی عالمی ادارہ نور الاسلام کے سفیر حضرت مولانا صاحبزادہ محمد محتشم رضا صاحب قادری نوری، وہ کل ہی انشاءاللہ العزیز اپنے اہل و عیال سمیت ادائیگی عمرہ شریف اور حاضری مدینہ منورہ کی سعادت حاصل کرنے کے لیے روانہ ہو رہے ہیں۔ میں صمیم قلب سے ان کو اس مبارک سفر پر روانگی پر مبارکباد پیش کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ صحت و عافیت، صحت و سلامتی کے ساتھ ان کا حرمین شریفین کا سفر طے ہو اور خیر و عافیت سے اللہ تبارک و تعالی ان کی واپسی ہو۔ ان کے والد ماجد حضرت مولانا حکیم محمد افضل صاحب نقشبندی مجددی اور ان کے چچا جان حضرت مولانا محمد اشرف صاحب قادری، ان دونوں حضرات کو بھی میں صمیم قلب سے مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ ان کے بیٹے اس مبارک سفر پر روانہ ہو رہے ہیں۔ ہر مسلمان جانتا ہے کہ مسلمانوں کے لیے اور اہل ایمان کے لیے دو شہر بڑے ہی مقدس ہیں، دو شہر بڑے ہی مبارک ہیں۔ ایک مکہ مکرمہ ہے اور ایک مدینہ منورہ ہے۔ مکہ مکرمہ میں بیت اللہ ہے اور مدینہ منورہ میں بیت الرسول ہے۔ مکہ بھی عزت کی جگہ ہے اور مدینہ بھی عزت کی جگہ ہے۔ اللہ کریم نے مکہ مکرمہ میں بھی بڑی رحمتیں اور برکتیں رکھی ہیں، بڑی ہی خیر رکھی ہے، اور مدینہ منورہ میں بھی اللہ تبارک و تعالی نے بڑی برکتیں، بڑی رحمتیں اور بڑی خیر میرے رب کریم نے مدینہ پاک میں بھی رکھی ہے۔ ہمیں یہ بات اچھی طرح سے سمجھ لینی چاہیے کہ دونوں مقدس مقامات اہل ایمان کے لیے نہایت قابل احترام ہیں۔ ہر مسلمان دل و جان سے ان دونوں شہروں کا ادب کرتا ہے، احترام کرتا ہے۔ شہر مکہ وہ عظیم المرتبت شہر ہے جس میں بیت اللہ شریف ہے، خانہ کعبہ ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں ذکر کیا اور اللہ کریم نے فرمایا ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین۔ اللہ کریم نے خود تعارف کرایا شہر مکہ کا، فرمایا ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین۔ پہلا گھر جو اللہ کریم نے بنایا لوگوں کے لیے کہ لوگ یہاں اللہ کی عبادت کریں، وہ مکہ مکرمہ میں ہے۔ بے بکہ، شہر مکہ کے دو نام بڑے ہی مشہور ہیں، ایک میم کے ساتھ مکہ اور ایک با کے ساتھ بکہ۔ اللہ کریم نے اس دوسرے نام کو قرآن مجید میں ذکر کیا، للذی ببکہ، یہ وہی گھر ہے جو مکہ مکرمہ میں ہے، اور اس گھر کو یہ مقام حاصل ہے
کہ یہ روئے زمین پر پہلا عبادت خانہ ہے، اور اس کی تعمیر اول حضرت آدم علیہ السلام نے فرمائی۔ کعبے کی تعمیر پہلے سب سے حضرت آدم علیہ السلام نے اس کی تعمیر کی۔ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے تک وہ عمارت قائم رہی، اور جب حضرت نوح علیہ السلام کا سیلاب اور طوفان آیا، طوفان نوح، اس میں کعبہ شریف کی عمارت جو ہے وہ منہدم ہو گئی، سیلاب کی نظر ہو گئی کعبہ شریف کی عمارت۔ اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے حکم دیا کہ اے میرے پیارے ابراہیم، اے میرے پیارے خلیل، یہ مکہ مکرمہ میں جو میرا گھر ہے بیت اللہ، اسے آپ تعمیر کریں۔ اس کی تعمیر ثانی یعنی دوسری تعمیر پھر حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے حصے میں آئی۔ انہوں نے پھر اللہ کا گھر بنایا۔ جو طوفان نوح میں عمارت گری تھی، انہی بنیادوں پر اللہ کے حکم سے پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسے تعمیر کیا، اور اس تعمیر میں آپ کے بیٹے حضرت اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام نے اپنے والد ماجد کے ساتھ مل کر تعمیر کعبہ میں اپنا کردار ادا کیا۔ سورہ بقرہ میں اس تعمیر ثانی کا ذکر رب ذوالجلال نے فرمایا، اور وہاں دونوں کا ذکر آیا، خلیل اللہ کا بھی ذکر آیا اور ذبیح اللہ کا بھی ذکر آیا۔ دونوں کا نام اللہ نے قرآن میں ذکر کیا، اور بنیادوں کے اٹھانے کا ذکر کیا سورہ بقرہ میں۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، کہ جب ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام اللہ کے گھر کی دیواریں اٹھا رہے تھے۔ اِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، دیواروں کو انہی بنیادوں پر حضرت ابراہیم خلیل اللہ اور حضرت اسماعیل ذبیح اللہ نے ان دیواروں کو اٹھایا، اور انہی بنیادوں پر عمارت کعبہ تعمیر کی۔ اللہ کریم نے اس گھر کا تعارف کرایا، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا، بے نیاز رب نے فرمایا یہ بڑا ہی برکتوں والا ہے، بیت اللہ بڑا ہی مبارکن کا معنی ہے بہت ہی برکتوں کا حامل، وَہُدًى لِّلْعَالَمِينَ، اور یہ اللہ کا گھر خانہ کعبہ بیت اللہ یہ تمام جہانوں کے لیے ہدایت کا سرچشمہ ہے۔ اس گھر کا تعارف اللہ کریم نے کرایا۔ آج پوری دنیا کے مسلمان اسی بیت اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں۔ یہ ہمارا قبلہ ہے، خانہ کعبہ بیت اللہ یہ ہمارا قبلہ ہے۔ لیکن یاد رکھیے، یہ بیت اللہ شریف تو حضرت آدم کے زمانے میں تعمیر ہوا، تعمیر ثانی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کی۔ یہاں ایک حدیث شریف میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں، جس حدیث پاک کے راوی ہیں حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی، فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام سے پوچھا، سوال کیا گیا کہ حضور دنیا میں پہلی مسجد کون سی ہے جو بنائی گئی؟ کروڑوں مسجدیں دنیا میں اس وقت موجود ہیں۔ تو حضرت ابو ذر غفاری کا یہ سوال بڑا ہی دلچسپ تھا کہ جتنی مسجدیں خدا کی زمین پر ہیں سب سے پہلی کون سی مسجد بنی؟ تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا وہ مسجد حرام ہے جو مکہ مکرمہ میں، مسجد حرام جو مکہ شریف میں ہے۔ اور صحابہ کرام نے پھر سوال کیا، یہ پہلی مسجد تو یہی ہے مسجد حرام، خانہ کعبہ بیت اللہ، تو حضور دوسری مسجد کون سی بنی تھی؟ پھر دوسری مسجد کا بھی بتا دیجئے جو خدا کی زمین پر کوئی مسجد نہیں تھی۔ پہلی مسجد خانہ کعبہ بیت اللہ مسجد حرام۔
تو حضور دوسری مسجد کون سی ہے؟ حضور نے فرمایا وہ مسجد اقصی ہے، وہ مسجد اقصی ہے۔ تو حضور ان دونوں کی تعمیر کے درمیان کتنا فاصلہ ہے؟ پہلی مسجد تو مسجد حرام، خانہ کعبہ، بیت اللہ، یہ دوسری مسجد مسجد اقصی ہے۔ تو ان کی تعمیر میں کتنا فاصلہ، یعنی کتنے سال بعد مسجد اقصی بنی؟ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا 40 برس، 40 سال دونوں کی تعمیر میں 40 سال کا فاصلہ ہے۔ اب اس سے معلوم یہ ہوا کہ بیت اللہ شریف کی تعمیر اول تو حضرت آدم علیہ السلام نے کی، اور مسجد اقصی اس کی تعمیر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ بنایا اللہ کے حکم سے، اور مسجد اقصی کی تعمیر پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمائی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام مسجد اقصی تعمیر کی، اور نبی کریم علیہ السلام نے پھر فرمایا کہ جو شخص مسجد حرام میں ایک نماز پڑھے، مسجد حرام میں ایک نماز پڑھے، اسے 1,00,000 نماز کا ثواب، اور ایک نیکی کرے تو 1,00,000 نیکی کا ثواب۔ کس میں؟ مسجد حرام میں۔ اور مسجد اقصی جہاں ہزاروں انبیاء کرام کے مزارات ہیں، مسجد اقصی کے جس کا ذکر رب ذوالجلال نے دونوں مسجدوں کا ذکر قرآن میں کیا، مسجد حرام کا بھی اور مسجد اقصی کا بھی۔ دیکھیے 15ویں پارے کی پہلی آیت ہے سورہ بنی اسرائیل، اس کا ایک نام سورہ اسراء بھی ہے۔ اس آیت کریمہ میں دونوں مسجدوں کا ذکر رب ذوالجلال نے کیا۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ معراج کی رات، شب معراج، حضور مسجد حرام سے مسجد اقصی کی طرف تشریف لے گئے۔ دونوں مسجدوں کا ذکر قرآن میں آیا۔ مسجد حرام میں ایک نماز پڑھیں 1,00,000 نماز کا ثواب، ایک نیکی کریں 1,00,000 نیکیوں کا ثواب، اور مسجد اقصی میں ایک نماز پڑھیں تو 50,000 نماز کا ثواب۔ حدیث شریف میں ہے، نبی کریم علیہ السلام نے خود فرمایا جس نے مسجد اقصی میں ایک نماز پڑھی اسے کتنی نمازوں کا ثواب ملے گا۔ اور پھر نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ مسجد حرام میں ایک نماز پڑھے 1,00,000 نماز کا ثواب، اور جو حضور نے مدینہ منورہ میں مسجد نبوی شریف، خدا کی زمین پر اللہ کے کسی نبی نے جو آخری مسجد بنائی ہے وہ مسجد نبوی شریف ہے جو مدینہ منورہ میں۔ حضرت آدم نے تعمیر اول کی بیت اللہ کی، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر ثانی کی، دوسری تعمیر، اور مسجد نبوی شریف مدینہ طیبہ کی وہ مسجد ہے جو خاتم النبیین، آخر الانبیاء، حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم نے خدا کی زمین پر آخری مسجد کو کسی نبی نے بنائی، وہ مسجد نبوی شریف ہے۔ اور اس مسجد کے متعلق حضور نے فرمایا جس نے اس مسجد میں ایک نماز پڑھی اسے 50,000 نماز کا ثواب۔ کتنی نمازوں کا؟ 50۔ بعض لوگ موازنہ کرتے ہیں، آپس میں مباحثہ کرتے ہیں، بحث کرتے ہیں کہ مکہ افضل ہے یا مدینہ افضل ہے۔ میرے امام نے بڑی پیاری بات کی، آپ نے فرمایا طیبہ نہ صحیح افضل، طیبہ نہ صحیح افضل، مکہ ہی بڑا زاہد، ہم عشق کے بندے ہیں کیوں باب بڑھائی۔ حاضریہ حرمین شریفین،
کعبہ نہ صحیح افضل، مکہ ہی بڑا زاہد، ہم عشق کے بندے ہیں کیوں بات بڑھائی۔ آپ جتنے لوگ بحث کرتے ہیں، مباحثہ کرتے ہیں، بحث کرتے ہیں کہ جی مکہ افضل ہے یا مدینہ افضل ہے، اس بحث میں پڑھنا ہی نہیں چاہیے۔ اس لیے میں تو کہا کرتا ہوں مکہ بھی عزت کی جگہ، مدینہ بھی عزت کی جگہ۔ ذرا غور کیجئے، جو لوگ بحث کرتے ہیں ان کو میں ایک حدیث شریف سنانا چاہتا ہوں، اور یہ حدیث شریف اگر آپ نے غور سے سن لی، سمجھ لی، تو اس سوال کا جواب آپ کو خود بخود مل جائے گا۔ بلکہ میں جواب میں صرف یہ حدیث شریف سناتا ہوں کہ اگر تمہارے دل میں ایمان کی رتی ہے تو حضور کی اس حدیث کا پھر بتاؤ کیا مطلب، کیا معنی، کیا مفہوم ہے۔ مدینہ شریف میں نبی کریم علیہ السلام ایک دن تشریف فرما تھے، میرے اور آپ کے پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی۔ دعا غور سے سنو، میں اپنے تمام سامعین، نوجوانوں، بزرگوں، بچوں سے کہوں گا حدیث غور سے سنو، بہت سے سوالوں کا جواب ملے گا، بہت سی غلط فہمیاں اس حدیث کو سن کر دور ہو جائیں گی۔ میرے نبی کریم علیہ السلام نے دعا فرمائی، اے رب کریم، جتنی برکتیں تو نے مکہ مکرمہ میں رکھی ہیں، جتنی برکتیں تو نے اس سے دگنی برکتیں مدینہ منورہ کو عطا، اس سے جتنی برکتیں اے رب کریم تو نے مکہ مکرمہ میں رکھی ہیں، اس سے دگنی برکتیں مدینہ منورہ کو عطا۔ اور پھر اندازہ فرماؤ، مکہ مکرمہ میں میدان عرفات ہے، مدینہ منورہ میں رحمت کی برسات ہے۔ مکہ مکرمہ میں حضرت خدیجۃ الکبریٰ ہے، مدینہ منورہ میں حضرت فاطمہ الزہرا۔ وہ بھی عزت کی جگہ ہے، مکہ بھی عزت کی جگہ، مدینہ بھی عزت کی جگہ۔ اور غور فرماؤ ذرا، مکہ شریف کو بڑی عزت حاصل ہے، یہ وہ شہر ہے جس کی اللہ تبارک و تعالی نے قسم کھائی۔ جو لوگ بحث کرتے ہیں، سوال کرتے ہیں کہ مکہ افضل ہے یا مدینہ افضل ہے، میں دوسری حدیث سنانے لگا ہوں، پھر ذرا غور فرمانا اور فیصلہ کرنا کیا مقام ہے۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرما رہے ہیں، جتنی برکتیں مکے کو عطا فرمائیں باری تعالیٰ دگنی برکتیں مدینہ منورہ کو عطا۔ اور جب ہجرت فرما کر حضور مدینہ شریف آئے، صحابہ کرام نے آپس میں گفتگو کر رہے تھے کہ مکے میں بڑی موج تھی، ہم عمرہ کر لیتے تھے، مکے میں بڑی موج تھی، جب دل کرتا تھا کیا کرتے تھے؟ اب حضور نے جب یہ بات سنی، صحابہ کرام کو جمع کیا، صحابہ کرام کو جمع، جو لوگ بات کرتے ہیں مکہ افضل ہے مدینہ افضل ہے، میں ان کی نظر ان کو سمجھانے کے لیے یہ حدیث پڑھ رہا ہوں۔ میرے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، اے میرے جان نثارو، اے میرے وفاشیارو، سنو، من تودع فی بیتہ، آج کے بعد جو بندہ اپنے گھر سے وضو کر کے چلے، وضو کہاں کرے؟ اپنے گھر سے وضو، من تودع فی بیتہ، اپنے گھر میں وضو کرے، ثم مشى الی مسجد قباء، پھر چل کر مسجد قباء آئے، یہاں آ کر صلی رکعتین، 2 رکعتیں آ کے پڑھ لے، اس کے لیے اللہ تبارک و تعالی عمرے کا اجر عطا فرمائے۔
بھائی عمرہ تو مکہ شریف میں ہوتا ہے. محمد محتشم رضا جا رہے ہیں, یہ مدینہ شریف میں عمرہ نہیں ہوتا. عمرہ کہاں ہوتا ہے؟ مکہ شریف. اور مدینہ منورہ میں جب یہ عمرہ کر کے مدینہ پاک جائیں گے تو مسجد قباء میں یہ نفل پڑھیں گے, 2 نفل صرف. حضور نے فرمایا صلی رکعتین, رکعتین کا معنی ہے 2 رکعتیں, جس میں 2 رکعتیں مسجد قباء میں پڑھ لی, اللہ تبارک و تعالی اس کو عمرے کا ثواب عطا فرماتا. تو خوش نصیب 2 رکعت والدین کے لیے, 2 اماں جان کے لیے پڑھیں. 1 عمرے کا ثواب ابا جی کو, 1 عمرے کا ثواب اماں جان کو. 2 نفل اور پڑھ لیے بھائی جان کے لیے, بھائی جان کو ثواب. بھائی مکہ بھی عزت کی جگہ ہے, مدینہ بھی عزت کی جگہ ہے. کیوں بحث کرتے ہو؟ ہم تو حضور کا عشق اور محبت ہمیں مجبور کر رہا ہے کہ ہم اپنے آقا کے ان فرامین, ان ارشادات کی روشنی میں طیبہ کا مقام و افضل سمجھیں کہ حضور نے مدینہ منورہ کے لیے جو ارشادات فرمائے ہیں, اشارے کے نائے میں سب کچھ سمجھا دیا. اشارے کے نائے میں میں مانتا ہوں مکے میں بیت اللہ کا طواف ہوتا ہے, یہ طواف انسان کرتے ہیں, یہ طواف انسان کرتے ہیں. اور مشکات شریف باب الکرامات میں ہے, باب الکرامات مشکات شریف میں حدیث پاک 70,000 ملائکہ صبح, 70,000 ملائکہ شام کو رسول اللہ کے روزے پر آتے ہیں. 70,000 70,000 صبح, 70,000 جو صبح نماز فجر کے وقت تبدیلی ہوتی ہے. کس وقت؟ نماز فجر کے وقت فرشتے اترتے ہیں. 70,000 ملائکہ سورج غروب ہونے تک, شام تک در مصطفیٰ پہ حاضری دیتے ہیں اور حضور کی بارگاہ میں درود و سلام کے نذرانے پیش کرتے ہیں, اور حضور کے روضہ اطہر کے ساتھ اپنے پر فرشتے مسح کر کے برکت حاصل کرتے ہیں. فرشتے اپنے پر روضہ رسول پہ مسح کر کے برکت حاصل کرتے ہیں. سانگلہ ہل والو غور سے سنو, جو فرشتہ ایک بار آ جاتا ہے قیامت تک اس کی باری نہیں آتی. جو فرشتہ ایک دفعہ آ گیا قیامت تک اس کی باری, بس ایک دفعہ ہی آئے گا, پھر باری نہیں آنی. تو حضور کے دیوانے تو کتنا خوش نصیب ہے. کوئی کہتا ہے میں نے 10 عمرے کیے, کوئی کہتا ہے 5 عمرے کیے, کوئی کہتا ہے 2 کیے, کوئی کہتا ہے 3 کیے. میں نے مدینہ شریف میں کتنی حاضریاں دی. ایک حاجی صاحب کہنے لگے 21 حاضریاں دی. ایک حاجی صاحب کہنے لگے 40 سال سے بنا ناگا رمضان شریف مدینہ شریف میں. فرشتہ تو ایک بار آیا, دوبارہ اس کو باری نہیں آنی. تو حضور کا غلام کتنا خوش نصیب ہے, بار بار بلاوا آ رہا ہے, بار بار بلاوا آ رہا ہے, بار بار جا رہا ہے. میں مانتا ہوں مکے میں صفا مروہ ہے, مکے میں صفا مروہ کی صحیح کریں گے محتشم رضا صاحب, کعبے کے ساتھ چکر بھی لگائیں گے, زمزم بھی رج رج کے پیئیں گے, مقام ابراہیم پہ نفل پڑھیں گے. مگر یاد رکھیے جب مدینہ شریف جائیں گے تو ان کو پرمٹ لینا پڑے گا ریاض الجنہ میں نفل پڑھنے کے لیے. ناداں ہیں وہ لوگ, ناداں ہیں وہ لوگ جو اس بحث میں الجھتے ہیں کہ حاجی صاحب مکہ افضل ہے یا مدینہ افضل. میرے امام نے کہا طیبہ نہ صحیح افضل, طیبہ نہ صحیح افضل, مکہ ہی بڑا زاہد. ہم عشق کے بندے ہیں کیوں بار
مدینہ چل مدینہ آج نہیں تو کل حاجی مدینہ شریف کی حاضری، جب مدینہ شریف جائیں گے تو پھر ریاض الجنہ ایک ایسا مقام ہے، کیا نام ہے؟ ریاض الجنہ۔ روضہ کا معنی باغیچہ، باغیچہ سمجھتے ہیں، اور اس کی جمع ہے ریاض، روضۃ من ریاض الجنہ، جنت کی کیاریوں، جنت کے باغیچوں میں سے یہ باغیچہ ہے۔ کون سی جگہ؟ فرمایا ما بین بیتی و منبری، نبی پاک کی حدیث ہے ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، میرے گھر اور میرے منبر کے درمیان جو جگہ ہے یہ جنت کی کیاریوں میں سے کیاری ہے۔ جتنے حاجی صاحب بیٹھے ہو جنہوں نے حج کیا عمرہ کیا، ریاض الجنہ میں جو نفل پڑھے ہیں خوش نصیب ہو جنت کی کیاریوں میں نفل پڑھے۔ وہاں قالین بچھا ہوا ہے۔ ہمارے پاکستانی ان پڑھ ہوتے ہیں زیادہ تر حاجی، زیادہ عمر میں جاتے ہیں، جب حاجی صاحب بابا جی چلنے کے قابل نہیں رہتے، منڈا کہندا جا ابا حج کر رہا ہوں، آندے ابے را عمرہ کرانا ہوں، وہ چلنے کے قابل ہی نہیں بیچارے، وہ لذت و مزہ جو جوانی میں ہے بڑھاپے میں تو نہیں۔ تو میں نے دیکھا کہ ایک بابا جی مجھے ملے مدینہ شریف، مجھے کہتے ہیں جی حاجی صاحب میں جنت دی کیاریاں بھی جانا ہے، اتنے جانا ہے جنت دی۔ اچھا میں انہوں نے پڑھ کے لے گیا، میں کو ٹریا انہوں کو نہیں سی جانا، میں کہ بڑا ثواب کا کام ہے، میں پکڑ کے لے گیا اتھے گیا تو بڑا شاندار قالین بچھیا، خوشبواں دے ہلے ہون تے قالین بچھیا، میں کہ بابا جی اے جی جنت دیاں کیاریاں اتنے نفل پڑھو، انہیں سمجھیا سانگلے دیاں کیاریاں، بابا تے میرے نال لڑ پیا، مینوں آندا میں جنت دیاں کیاریاں وچ جانا ہے، تو مینوں کتھے لے آندا اتنے تے قالین بچھیا ہے۔ میرے پتر نے آکھیا سی ابا اتنے جنت دیاں کیاریاں نے اتنے نفل پڑھی تے اتنے کیاری شہری آئی کوئی نہیں، اتنے بچھیا قالین۔ میں کہا بابا جی تیرے پتر نے جڑا آکھیا سی نا ریاض الجنہ وہی یا میں پھر سمجھایا، میں کہ او جڑی کھڑکی نظر آتی ریاض الجنہ پہلی سب دی نکر وچ کھڑکی ہے، ایتھے نبی پاک دے گھر مبارک دا دروازہ سی۔ حضور نے فرمایا ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، میرے گھر اور میرے منبر کے درمیان جو جگہ ہے یہ جنت کی کیاریوں میں سے کیاری ہے۔ بابا جی کو زمزم شریف پلایا، پیار محبت سے سمجھایا کہ بابا جی یہی کیاری ہیں، ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، اندازہ فرماؤ۔ پھر مکہ مکرمہ، نبی کریم علیہ السلام نے جب ہجرت فرمائی مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ، 16 مہینے 16 یا 17 مہینے نبی کریم علیہ السلام نے مسجد اقصی شریف کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی، کیونکہ اس وقت تک یہ خانہ کعبہ بیت اللہ یہ قبلہ ہمارا نہیں تھا منع۔ مدینہ منورہ میں یہ زیادتی کریں گے محتشم رضا صاحب، مسجد قبلتین، یہ ٹیکسی والے کو کہیں گے کہ میں مسجد قبلتین جاؤں گا، زیادتی کرانے والے لے جائیں گے مسجد قبلتین، یہ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے اور آ کے آپ کو بتائیں گے کہ یہ وہ مسجد ہے جس کے 2 قبلے ہیں، جس مسجد کے قبلہ ایک ہوتا ہے، اس مسجد کے کتنے قبلے ہیں؟ اچھا ایک اے قبلہ ہے جدھر اسی منہ کر کے نماز پڑھنے بالکل مقابل، یہ ساڑھے اتنے قبلہ ہے مغرب وال، ساڑھے پاکستان میں قبلہ کدھر ہے؟ مدینہ شریف قبلہ جنوب وال، شمال وال مسجد اقصی تے جنوب وال مسجد حرام خانہ کعبہ۔ مدینہ شریف جدو نماز پڑھو گے تے جنوب وال قبلہ ادھر منہ کر کے نماز، ادھر محراب جنہیں مسجد جنوب وال دے کیونکہ سمت ہی ہوئے۔ اچھا ایس پاسے اٹھتے
یہ مسجد قبلتین دے محراب وچ محتشم رضا صاحب کھڑے ہو گئے اتوں جدو نکر وچ ویکھن گے تو اتنے مصلا بنیا اتنے پتھر دا مصلا ہے جی، اور اس مسلے اتنے لکھیا ہے یہ دو قبلیاں والی مسجد ہے، ایک قبلہ او جتھے ہن نماز پڑھاندا امام تے ایک مصلا او جگہ تے جتھے او قبلہ ہے جتھے 16-17 مہینے نبی پاک نے اپنا روح زیبا کر کے نماز پڑھی۔ اچھا یہ جڑی یہ جگہ ہے نا مسجد قبلتین مدینہ شریف، ایتھے حضور نماز پڑھا رہے سن، حضور نے دعا تے منگی نہیں، بڑے لطف اور مزے اور پیار دی گل سنو، حضور دی محبت دی گل سنو، حضور نے دعا منگی نہیں، یہ نہیں آخیا ربا اے جڑا مکے وچ کعبہ ہے ساڈا قبلہ بنا دے، دعا نہیں منگی، نماز پڑھا دیا حضور دے دل انور وچ خیال آیا، صرف نماز پڑھا دیا حضور دے قلب اثر وچ خیال آیا۔ اچھا جس ویلے خیال آیا نا حضور نے نماز پڑھا رہے سن، منہ مسجد اقصی والے، چہرہ مبارک مسجد اقصی والے، حضور نے اس کر کے 3 باری حضور نے نماز پڑھا دیا جی ویکھیا، ایک باری پھر دوسری بار پھر تیسری بار، ایتھے میں نماز پڑھدا ہوں تو میں تہاڈی تسی میرے ول ویندے ہو، میں 3 باری روح زیبا چک کے اپنا تے ویکھاں تو تمہیں پتہ لگے گا میں کیوں ویکھیا، کسی نو پتہ پر سونے نبی پاک دا مقام ہے، حضور نے اپنا روح زیبا چہرہ اقدس و انور و اطہر 3 باری نماز پڑھا دیا آسمان وال ویکھیا، اسی ویلے جبریل آیتاں لے کے نماز دے اندر آ گئے، جبریل نے آیتاں جڑیاں لینیاں نا فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، سونے محبوب جس قبلے تے تسی راضی ہو اسی اونوں ہی قبلہ بنا دیں، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، اہل سنت، فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، قرآن مجید دوسرا سپارہ پڑھو، عرشاں والے رب نے فرمایا محبوب جس قبلے تے تسی راضی ہو اسی انہوں ہی قبلہ بنا دے، صرف دل انور وچ خیال آیا ہے، صرف خیال ہے، خیال آیا ہے، رب نے نماز وچ ہی فرمایا کہ محبوب جس قبلے تے تسی راضی ہو، قبلہ سمت نو آپ نے سمت اسی او تے راضی ہیں۔ اچھا یہ فرمایا، یہ نہیں فرمایا کہ جی تے راضی ہو اچھا کل بدل دیاں گے پرسوں بدل دیاں گے، نانا اسی آیت دا حصہ ہے فَبَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، نماز دے دوران جبریل آیتاں لے کے آ گئے، سونے محبوب رب فرما رہے نے دیر کس گل دی، ایسے ویلے رخ ادھر پھیر کے تے کعبے ول کر نماز پڑھاندیاں حضور ادھر رخ زیبا کر کے نماز پڑھا، حضور ادھر مڑے پیچھے صحابہ بھی سارے مڑ گئے، مقام مصطفیٰ سمجھو، اتنے مسیحی نماز دا ٹائم نہ بدلیے تو بغیر دسیوں پوچھے اگلے دن نماز دا ٹائم امام آپ ہی بدل کے تے نماز پڑھائے، پوری کمیٹی بہ جاتی شام وہ آندھی امام دا کچھ سوچو یار انہیں دسیا پوچھے ہی نہیں، بغیر دسیا پوچھے ہی نہیں، انہیں آئی ٹائم بدل کے تے نماز ادھر پڑھاتی، ایمان نال دسو کسے صحابی نے آکھیا وہ کسے صحابی نے آکھیا سی حضور جے بدلنا سی تے ایک دو دیڑے پہلے سانو دس دے، نا سانگرا اے والیو جتر نبی پاک نماز کے اندر رخ پھیریا سارے صحابہ نے نماز حضور پیچھے پڑھ رہے سن بغیر پوچھیا ادھر ہی منہ کر لیا جدھر نبی پاک کیوں وہ صحابہ کا امام سی رخ نبی کریم ادھر چہرہ کر کے نماز پڑھاتے ایک ہی بلا ادھر منہ کر کے نماز پڑھاتے
اسی کلمہ پڑھنے والے ہیں جی، اسی کلمہ پڑھنے سگریٹاں دے کش لاندے ہو، چوکاں وچ بیٹھ کے چاواں پیندے ہو، چوسکیاں بھردے ہو چاواں دی، آندے ہو اے یار مولویاں دے مسئلے بنائے نے۔ سجنا مولویاں دا مسئلہ نہیں، صحابہ کرام ادھر ہی مڑ گئے، کیونکہ صحابہ دا ایمان سی کہ اگر حضور ادھر چہرہ کر کے نماز پڑھاتے ایک قبلہ ہے، تے جے ادھر چہرہ کر کے نماز پڑھاتے ایک قبلہ ہے۔ 17 مہینے حضور نے ادھر نمازاں پڑھائیاں، تے 17 مہینیاں تو بعد ایک قبلہ بنیا جڑا خانہ کعبہ ہے۔ تے جدو بنایا تو رب نے کی فرمایا، اے لفظ سنو ذرا پھر مقام مصطفیٰ سمجھو، شان مصطفیٰ سمجھو، قبلتن ترضاہا، سونے محبوب جس قبلے تے تسی راضی ہو، جدے ہوتے تسی راضی ہو، اسی انہوں ہی قبلہ بنا دیا۔ ہر کوئی رب دی رضا چاہتا ہے، حدیث قدسی حدیث قدسی حدیث قدسی لوگوں نے سمجھے ہی نہیں حضور دا مقام حدیث قدسی رب نے فرمایا کلہم یطلبون ردائی وانا اطلب رداک یا محمد۔ عرشہ والے رب نے فرمایا سوریا محبوبہ ہر کوئی چاہتا ہے رب راضی ہو جائے، میں چاہنا مدینے والا محبوب راضی ہو جائے۔ کلہم، کلہم دا معنی ساریاں دے سارے، ہر کوئی، کلہم ہر کوئی، اے محبوب ہر کوئی چاہتا ہے رب راضی ہو جائے، وَأَنَا أَطْلُبُ رِضَاكَ يَا محمد، پیارے محبوب میں چاہتا ہوں مدینے والا مصطفیٰ راضی ہو۔ لو جی ایک آیت اور ہو جائے، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، محبوب آپ کا رب آپ کو اتنا عطا فرمائے گا، اتنا عطا فرمائے گا، آپ اپنے رب کی عطاؤں پر رب سے راضی ہو جائیں گے۔ ہر کوئی چاہتا ہے رب راضی ہو جائے، رب چاہتا ہے مدینے والے مصطفیٰ راضی ہو۔ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مسجد جمعہ مدینہ شریف کی ایک مسجد ہے، مسجد محتشم صاحب جائیں گے زیارت کریں گے۔ یہ مسجد جمعہ اس جگہ پہ بنی ہے، اسلام کا پہلا جمعہ، حضور کی شریعت میں پہلا جمعہ اس جگہ پہ ہوا تھا جس جگہ پہ آج مدینہ شریف میں مسجد جمعہ۔ حضور ہجرت کر کے مدینہ شریف تشریف لائے، مدینہ شریف میں ابھی داخل نہیں ہوئے، بستی سے باہر تھے کہ جمعے کی فرضیت کے احکام نازل ہو گئے، جمعے کی فرضیت کے جمعہ فرض ہو گیا۔ پہلا جمعہ تاریخ اسلام میں جو نبی کریم علیہ السلام نے پڑھایا، اس جگہ پہ پڑھایا جس جگہ پہ مسجد جمعہ ہے، وہاں مسجد بن گئی۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں اسلام کا پہلا جمعہ نبی پاک نے پڑھایا، اس سے پہلے جمعہ فرض نہیں تھا۔ مدینہ شریف مدینہ پاک کا ذرہ ذرہ قابل احترام، اس لیے میں کہتا ہوں کہ رب نے شہر مکہ کی قسم کھائی قرآن میں مانتا ہوں، میں تسلیم کرتا ہوں کہ عرش والے رب نے شہر مکہ کی قسم قرآن میں ذکر کی، لیکن کیا اس لیے قسم ذکر کی کہ یہاں بیت اللہ ہے؟ نہیں، اس لیے قسم ذکر کی یہاں خانہ کعبہ ہے، حتیم ہے، میزاب رحمت ہے، چاہے زمزم ہے، مقام ابراہیم ہے، حجر اسود ہے، صفا ہے، مروہ ہے، عرفات ہے، مزدلفہ ہے، منع ہے، اس لیے قسم کھائی؟ نہیں نہیں، قرآن بتاتا ہے رب نے جب قسم ذکر کی شہر مکہ کی، فرمایا لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، محبوب مکہ میں بیت اللہ ہے
بڑی عزت کی جگہ ہے، صفا مروا ہے، عزت کی جگہ ہے۔ محبوب میں تو اس لیے قسم کھاتا ہوں اس شہر کی سرزمین تیرے قدموں کے بوسے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ اس شہر کی سرزمین ہے سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تیرے قدموں کے لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد۔ اچھا وہاں تو شہر مکے کا، مکہ شہر حضور کے قدم لگ جائیں تو خدا قسم کھائے، تو مدینہ منورہ میں تو حضور خود آرام فرما۔ کیوں بحث کرتے ہو یہ مکہ افضل ہے یا مدینہ؟ جاؤ، ہم تو مانتے ہیں، لیکن شبیر احمد عثمانی دیوبندیوں کے مقتدیٰ نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ زمین کے اندر رسول اللہ کی قبر انور زمین کے جس حصے پر ہے، اور زمین کا وہ حصہ جو جسد مصطفیٰ سے نہیں بلکہ حضور کے جسم اطہر پر لگے ہوئے کفن اقدس کو مس کر رہا ہے، وہ کعبے سے افضل ہے، وہ عرش الہی سے بھی افضل ہے۔ ہمارا تو ایمان ہے، ہمارا تو ایمان ہے۔ یہ دیوبند مکتب فکر کے مقتدیٰ شبیر احمد عثمانی نے لکھا کہ یہ کعبۃ اللہ سے افضل ہے، یہ عرش معلیٰ سے افضل ہے۔ زمین کا وہ ٹکڑا جو لحد قبر مصطفیٰ ہے، لحد مصطفیٰ ہے، جس قبر کے حصے میں رسول اللہ آرام فرما ہے، وہ اللہ کے عرش سے بھی افضل و اعلیٰ ہے۔ اور مسجد نبوی شریف تاریخ اسلام کی جو پہلی مسجد ہے وہ مسجد قباء ہے۔ تاریخ اسلام کی پہلی مسجد مسجد قباء، اس کی بنیاد نبی کریم علیہ السلام نے رکھی، کیونکہ شہر مدینہ منورہ میں حضور جب ہجرت فرما کے تشریف لائے، بستی قباء کی بھی حضور نے چند دن یہاں قیام فرمایا، اور یہاں حضور نے مسجد کی بنیاد رکھی جس مسجد کا نام مسجد قباء ہے۔ پھر حضور مسجد نبوی شریف، یہاں حضور کا گھر مبارک، حضور کی قبر انور، حضور کی مسجد مسجد نبوی شریف۔ اور اسی لیے آپ نے کبھی غور کیا حرمین شریفین، ابھی مولانا حافظ احمد رضا صاحب نے نعرہ لگایا ہے حاضری حرمین طیبین، حرمین طیبین، حرمین شریفین، یعنی دو حرم، ایک حرم مکہ ہے، ایک حرم مدینہ ہے۔ یہ دو حرم ملیں تو لفظ حرمین بنتا ہے، حرمین طیبین، حرمین شریفین۔ جی ہاں، شم رضا صاحب آپ کے بتائیں گے، آپ کے وہاں ان کو بورڈ نظر آئے گا، ایک دروازہ نما بڑی خوبصورت دروازہ سا بنا ہوا ہے، اوپر لکھا ہوگا یہاں سے حدود حرم شروع ہوتی ہے، اور جہاں حدود حرم ختم ہوتی ہے وہاں نہایت کا لفظ آ جائے گا، جہاں شروع ہوتی ہے وہاں ابتدا کا لفظ لکھا ہوگا۔ یہاں سے حرم شروع ہوتی ہے حد، یہاں حرم کی حد ختم ہو جاتی۔ اسی طرح مدینہ پاک میں حرم نبی کی بھی حد ہے۔ آج مدینہ طیبہ کا جو ریلوے اسٹیشن، ریل اب وہاں چلتی ہے مکہ پاک سے مدینہ منورہ، ریلوے لائن بچھا دی گئی۔ مدینہ طیبہ کے ریلوے اسٹیشن سے میں نے جب مکہ شریف کا اس مرتبہ سفر کیا تو میں نے زیارت کی، اس دروازہ نما گیٹ کی، وہ بڑا خوبصورت پتھر کا بنا ہوا تھا، اس پہ لکھا ہوا تھا یہاں حرم نبوی کی اختتام ہو رہا ہے۔ تو بھائی ہمارے تو دو حرم ہیں، میں نے شروع جہاں سے بات، بھائی مکہ بھی عزت کی جگہ، مدینہ بھی، کیوں اولئینے کی ضرورت ہی نہیں، اس لیے کہ ایک حرم نبوی ہے، ایک حرم
نبوی ہے اور ایک حرم مکی ہے. ایک حرم مکہ شریف، ایک حرم مدینہ شریف، وہ بھی حرم یہ بھی حرم. اسی لیے جو سعودی عرب کا فرما روا ہوتا ہے، بادشاہ ہوتا ہے، اس کے نام کے ساتھ لکھا جاتا ہے خادم حرمین شریف ہے. خادم حرمین، یہ دو حرموں کا خادم ہے، حرم مکہ کا بھی، حرم مدینہ کا. دونوں عزت کی جگہ. بعض لوگ بحث مباحثہ کرتے ہیں تو میرے امام احمد رضا کو فالو کرنے والے اور یہ اپنے امام کی متعلق کیا سوچتے ہو؟ کبھی سوچا آپ نے کہ ہمیں احمد رضا کیوں پیارا لگتا ہے؟ ہم کیوں ان کے دن رات نام جپتے ہیں؟ اس لیے کہ احمد رضا نے ہمیں اس راستے پر چلایا جو جنت کا راستہ ہے، جو نجات کا راستہ ہے، جو ہدایت کا راستہ ہے. خدا احمد رضا حنفی قادری کی خبر پہ کروڑ رحمت. اس بحث و مباحثہ کو ختم کر دیا میرے امام نے. جب حج کیا نا، حج میرے امام نے حج کرنے کے بعد جب مدینہ شریف جانے لگے تو میرے امام نے حرم میں کھڑے ہو کے آپ نے کلام لکھا اور آپ نے فرمایا حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ. کعبہ تو دیکھ چکی، اب کعبے کا کعبہ. کعبہ تو دیکھ چکی، اب کعبے کا. آب زمزم تو پیا. امام فرماتے ہیں آب زمزم تو پیا، خوب بجھائیں پیاسی. آب زمزم تو پیا، خوب بجھائیں پیاسے. آؤ جود شہ کوثر کا بھی در یاد ہے. میرے پاس ایک آدمی آیا، مجھے کہنے لگا یہ جو تم کہتے ہو نا کہ حضور کا روزہ جو ہے یہ کعبے کا کعبہ ہے، یہ کعبے کی توہین ہے. اللہ اکبر. کعبے کی توہین ہے. عجب تماشا بھی، کعبے کی توہین ہے. میں نے کہا تمہیں پتہ نہیں ہے، جب مکہ فتح ہوا نا سن 8 ہجری میں مکہ فتح ہوا، میرے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اینا بلال، کہاں ہے میرا پیارا بلال؟ موزن رسول، حضور میں حاضر ہوں. میرے آقا نے فرمایا بلال یہ وہی مکہ ہے نا، یہ وہی مکہ ہے جہاں تیرے گلے میں رسی ڈال کے گلیوں میں امیہ گھسیٹتا تھا. کیوں بلال؟ یہ وہی مکہ ہے جہاں امیہ کلمہ پڑھنے پر سزا دیتا تھا، احد احد پکارنے پر کوڑے مارتا تھا، گلے میں رسی ڈال کے گھسیٹتا تھا، گرم پتھر تیری پیشانی پہ چھاتی پہ رکھتا تھا. یہ وہی مکہ ہے. جی حضور وہی مکہ ہے. اور میں آج چڑھ جا کعبے کی چھت مدینہ منورہ میں تم نے اذانیں پڑھی مگر آج تیری اذان نرالی ہے. آج تو اذان پڑھے گا کعبے کی چھت میں کھڑا ہو کے. بلال کعبے کے اوپر چڑھ کے چھت پہ کھڑے ہو گئے. بلال اذان نہیں پڑھتے. فرمایا بلال تمہیں کہا اذان پڑھو، پڑھو اذان، چپ چاپ کیوں کھڑے ہو گئے؟ عرض کی حضور ایک مسئلہ پیش آ گیا، سمجھ نہیں، ایک مسئلہ پیش آ گیا تا نہیں پڑھتا پہ بات. کیا مسئلہ پیش ہے؟ حضور جب بھی کہیں سفر میں، حضر میں، خلوت میں، جلدت میں، جنگ میں، امن میں، جہاں بھی اذان پڑھتا تھا منہ کرتا تھا کعبے پہ. تھوڑی مسیتی بھی اذان پڑھ دیں تے منہ کدھر کر دیں؟ حضور تساں چڑھا دیتا کعبے دی چھت اتے. ہن سمجھ نہیں آندی مسئلے دا پتہ نہیں میں منہ کدھر کرا. جب بھی اذان پڑھی رخ کعبے کی طرف، چڑھایا کعبے کی چھت پہ، فرماتے ہیں اذان پڑھ یا بلال اذان پڑھ. حضور سمجھ نہیں آ رہی منہ کدھر کروں. میرے آقا نے فرمایا چہرہ میری طرف کر لیا اذان پڑھ. چہرہ میری طرف کر لیا اور فرمایا حاجیو آؤ
شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکی اب کعبے کا کعبہ دیکھو۔ آہا۔ امام فرماتے غور سے سن تو رضا، یہ روانگی کے وقت کا کلام ہے، حج کرنے کے بعد مکہ پاک سے مدینہ پاک، امام احمد رضا کی روانگی کے وقت یہ کلام لکھا، فرماتے غور سے سن تو رضا، غور سے سن تو رضا، کعبے سے آتی ہے صدا، کعبے سے آتی ہے میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روزہ میری آنکھوں سے میرے پیارے کا احمد رضا نے کعبہ آخدا ہے جی نبی پاک کا روزہ ویکھنے جنہ نظراں نال کعبہ آخدا ہے جنہ نظراں نال میں حضور دے روزے نو ویکھنا انہاں نظراں نال ویکھ غور سے سن تو رضا، کعبے سے آتی ہے، کعبے سے آتی ہے۔ کسی بندے دا جگری یار ہوئے نا تو دوسرا بندہ بدخوئیاں کردا ہوئے تو آندا تینوں کی پتہ ہے میریاں نظراں نال ویکھ، جنہاں نظراں نال میں اپنے یار نو ویکھنا تے اپنے محبوب جنہاں نظراں نال میں ویکھنا انہاں نال ویکھ، تینوں تو عیب نظر ہی نہیں آنا، تینوں پھر عیب آزم چشتی نے بھی آکھیا آزم جتھے دل لگ جائے، آزم جتھے دل لگ جائے اتھے عیب نظر نہیں آتا، کوئی عیب ہو تو نہیں نظر آتے، عیب ہو آزم جتھے دل لگ جائے اتھے عیب نظر، وہ 100 عیب ہوئے تیرے سجن بھی پیار ہو جائے دل آ جائے عیب نظر نہیں آتے کہ جیڑی ذات ہی رکھنے کی عیب بنائی، جیڑی ذات ہی بے عیب ہے، مدینے والے آقا بے عیب، خلقت مبرأ من کل عیب وإصابت عقیدت، یا رسول اللہ رب نے تانوں ہر عیب کولوں پاک بنایا، وہ عیب ہون یار وچوں نہیں دستے، عیب ہون وہ نہیں دستے، ساڈے تے نبی پاک سجنا وہ نے جڑے ہے ہی بے عیب، جڑے ہے ہی فرماتے نے غور سے سن تو رضا، کعبے سے آتی ہے صدا، میری آنکھوں سے میرے پیارے کا اللہ میزاب رحمت۔ عاشق لوگاں نے یہ گلاں سنی اور نرالیاں ہوندیاں، انہاں دے طریقے دستور ہی وکھرے ہوندے۔ میزاب رحمت یہ سونے دا پرنالا جی کعبے دی چھت تے جڑا پرنالا لگا کادا بنے، کئیاں بندیاں نو بڑا خیال ہوندا جدوں میلاد شریف ہوے نا، میلاد فضول خرچی کر دیو، کی کر دیو، لیٹاں لائیاں نے دروازے لائے فضول خرچی کر دیو، آندے نے کسی غریب دی دھی ویاہ چھڈو، میں کہ کعبے دا دروازہ سارا سونے دا، کئی من کئی 100 من سونے نال کعبے دا دروازہ بنے، تے کعبے دا پرنالا کیدا بنے، لو دسو جے کعبے دا دروازہ لکڑی دا ہوندا تے شان کٹ جانی سی، کعبے دا دروازہ کادا بنے، وہ کئی من سونا، جتھے تے توڑا نہیں تھی نو دتا جاندا جڑا ریٹ چڑھ گیا، تے کعبے دے دروازے تے منا دے حساب نال سجنا سونا لگئی، میں نہیں سنیا کسی مولوی کدی آکھیا ہوئے بھئی کعبے دے دروازے تے جو اتنا سونا لایا جے فضول خرچی کر دیو، لکڑ دا بنوا کے لاؤ یا لوہے دا لاؤ، اے سونا غریباں دیاں دھیاں نو ویاؤ تسی، کدی کسی آکھیا؟ اچھا کعبے دا پرنالا جڑا کادا بنیا، اچھا یہ لکڑ دا پرنالا لگا ہوندا تے شان کٹنی سی، سونے دا دروازہ لگ جائے پرنالا لگ جائے کعبے دی عزت ودی ہے نہیں، کیوں؟ اے اسی اپنے مسلماناں نے عقیدتاں دا اظہار کیتا ہے تاکہ لوکاں نوں پتہ لگے کعبے دا اتنا احترام ہے اتنی عزت ہے، مسلماناں نے دروازہ سونے دا بنا کے لایا۔ میلاد تے تاں خرچ کرنے ہیں لوکاں نوں پتہ لگے سونے نبی پاک دا دیہاڑا آیا میلاد دا، اے تے جنہ خرچ کرو حضور دی عزت عظمت دا پرچار ہوئے گا، خرچ کرو خرچ کرو، اے آندے نہیں غریباں دیاں دھیاں بیاؤ،
میں اگلے دن مشورہ دیتا ایک مفت مشورہ. میں نے ایک بندہ آخر لگا تسا اخبار کی پڑھے رائے راؤنڈ اجتماع شروع ہے اسی رائے وینڈ لکھ پڑھنے والی وہ آندا راؤنڈ 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 چلو راؤنڈ چلو رائے چلو رائے وینڈ چلو. میں کہ رائے وینڈ تسی جا رہے ہو کنا خرچہ اتنے لکھا جی انہیں لکھ بندہ انیاں مسواکاں انہیں لوٹے. میرے ایک بندہ آخر لگا تسی دعوت اسلامی والے اجتماع کر دیو تے ساڈیاں تسی مسواکاں گن لو. آندا تسی بندے اپنے نہ گنو ساڈیاں مسواکاں گنو رائے وینڈ دیاں مسواکاں گنو کنیاں. ایک آخر لگا تبلیغی جماعت دا لوٹے گنو ساڈے کنے. میں کہ سارے لوٹے تے ساڈیاں مسواکاں تے ٹوٹیاں تے خرچے تے بساں دے کرائے تے بسترے بن چکے سراں تے یہ سارا خرچہ کیوں کر دیو تیاں ویاہو غریباں دیاں. جڑا کروڑاں روپیہ دا خرچہ رائے وینڈ کر رہے ہو یہ پیسہ کی کرو گے جنہوں نے تیاں بیان دا شوق ہے نا غریباں دیاں پھر انہوں نے مفت مشورہ ہے وہ اجتماع بند کر کے نا یہ سارا خرچہ ادھر کرو تیاں بیاہو محلے نہ سجنا. ایک گل ہے نبی پاک دی محبت دی. کعبے دا دروازہ سونے دا تاں بنایا ہے اسی اپنی عقیدت دا اظہار کیتا ہے. رب دا کارے دا دروازہ سونا شایانی شان بنانا تو کر دا دروازہ بنائے. اسی آنے محلے دار کی آکھن گے چودھری دے گھر دا دروازہ ہی ہے این دا دروازہ بنانا ہے پورے محلے کسے دے گھر نہ ہوئے جیسا این دا بنایا پوری دنیا چ ایجا جا دروازہ ہے. برنالا بھی وہ لایا کعبے دی چھت سونے دا بنا پوری دنیا میں کسے کرتا ہے پرنالا ہی نہیں جڑا کعبے دا. کیوں یہ فرق دسنا ہے بھی رب دا کارے یہ عام نہیں کر رہے. اچھا کئی بندے آتے جی تسی قبراں تے غلاف کیوں چڑھاندے ہو قبراں تے یہ قبراں تے چادراں چڑھاندے ہو غلاف. میں کہتے کعبے تے غلاف کیوں چڑھایا جی. ایک نجدی مینوں آکھن لگا یہ قبر والے نوں سجدی سردی لگدی انہاں دی طبیعت چوں گستاخی نہ بیس مینوں تے قبر والے نوں ٹھنڈ لگدی تے چادر چڑھائی. میں کہ کعبے نوں سردی لگدی تے غلاف چڑھایا جیسا منہ ویسی چپیڑ. آخر لگا نہیں. میں کہ پھر میں تینوں سبق دسا کعبے اتے غلاف کادا بنے ریشم دا سونے دیاں تاراں نال دے بھی لکھائی ہوئی ہے سجنا کہ تاں غلاف چڑھایا ہے. او کالا غلاف دیکھ کے دل وچ عظمت پیندی ہوش کردی پتہ لگدا ہے یہ عام کردی یہ اشر والے رب دا کارے. یہ عام بیت نہیں یہ بیت اللہ ہے. یہ عام بیت نہیں ہے بیت اللہ. قبر تے غلاف تاں چڑھانے ہاں یہ عام قبر نہیں ہے ولی اللہ دی قبر. یہ کسی عام دی قبر نہیں یہ ولی اللہ دی قبر ہے. تاں تے غلاف چڑھا تاں غلاف چڑھا. سجنا حضور دا روزہ مبارک بیت اللہ شریف دیکھو نا انہاں چیزاں نو ویکھیے. میں ایک دوست نو مشورہ دیتا میں کہ تو اس سوال جڑا کیتا ہے نا اس دا جواب میں اور طریقے نہ سمجھانا. میں کہ 2 کاغذ لے لے میز دے اوتے کاغذ اس پاسے رکھ ایک کاغذ اس پاسے. اچھا کاغذ دے اوتے نا سجے پاسے جڑا کاغذ دے اوتے لکھ اللہ کی لکھ اللہ اگے لکھ دے جل جلالہ وعم نواز. ٹھیک جڑا کھبے پاسے کاغذ ہے او دے تے لکھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تھلے لکھ سجے پاسے کاغذ تے لا الہ تے کھبے کاغذ تے لکھ محمد الرسول اللہ. تھلے جڑا کاغذ اے تھلے او دے تھلے لکھ الحمدللہ رب العالمین. تے کھبے کاغذ تے لکھ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. میں کہ سب کو تے ادھر خانے کعبے دی فوٹو لا ادھر بیت اللہ دا فوٹو لا کے دوجے پاسے حضور دے روزے دی تصویر لا جنوں آپ ہی سمجھ آئے گا یہ افضل ہے کہ وہ جنوں آپ ہی سمجھ آئے جنوں بحث کرنے دی لوڑ نہیں. میں تو جیڑی مسیحی جاننا کھبے پاسے لکھے ہوندا الحمدللہ رب العالمین کھبے پاسے لکھے ہوندا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. اس پاسے ہوں ٹائلاں آ گئیاں نواں زمانہ ٹائلاں وچ ادھر ویکھا خانہ کعبہ بنے ادھر ویکھا تے روزہ رسول بنے. لا ادھر لا الہ الا اللہ ادھر محمد رسول اللہ.
یہ بے وقوف سگریٹ پی کے کش لا کے اندر جی یہ افضل ہے کیوں افضل ہے جن وجہ تک یہ نہیں سمجھا رب دا کار حجر اسود نو چومدے نے دس چومن تے ہون تے پتھر چومدے چومن تے ہون سادے بزرگاں دے تسی ہاتھ پیر چومدے ہو تے میں کہ تو پتھر چومنا ہے پتھراں دی مذمت نہیں آئی قرآن میں مینوں آندا کہ عام پتھر تے نہ ہویا پھر میں کہ یہ بھی عام بندہ نہیں جی رہا اسی کو بھی کوئی اسی ہر کسی دے ہاتھ نہیں چومدے میں کہ تو حجر اسود نو چومنا آندا دی نسبت بڑی افضل ہے یہ عام پتھر نہیں میں کہ عام بندہ نہیں آندا ہے جنت بھی جو آیا ہے حجر اسود ایک جنتی پتھر میں کہ دی خاصیت دا پتہ تے وہ سونے نبی پاک نے فرمائے دودھ نہ زیادہ سفید سی حجی شہباز ارشد صاحب آئے نے ماشاءاللہ نے حج کیتا ہے تشریف شاہکوٹ تو اگو تشریف لے آئے نے پوچھو جو تو حج کیتا سی وہ حجر اسود نے غور نہ بوسا بھی لیا دیکھا بھی کالے رنگ دا حاجی صاحب گئے قاری صاحب گئے عمرہ کیتا حج کیتا یہ رنگ کی ہے اسود دما نہیں کالا ہے اگر میں نے پتھر کئی سادے بندے میں ہجری اسود دا بوسا لیا ہے کیا میں نے وہ ہجر دا مانا جدائی ہجر دا مانا تے حجر پتھر نو آدھے زیر زبر نہ مانا بدل جاندہ ہے اسی آندھے کوئی فرق نہیں پہندا سجنا انہا فرق پہندا ہی زیر زبر دا یہ ہجری اسود پڑے دے دا مطلب ہے جدائی اسود دی جدائی کالے رنگ دی جدائی جی حجر اسود زبر پڑے یہ دا مانا پتھر حجر دا مانا پتھر زیر زبر دا مانا بدل گیا یہ حجر اسود نہیں حجر اسود ہے اچھا نبی پاک نے فرمایا دودھ نالو زیادہ یہ دی رنگت سفید سی دودھ دی طرح سفید رنگت یہ ہن ہو گیا کالا یہ کالا کیوں ہے سرکار مدینہ سرور قدس نبی پاک سے نے فرمایا جب لوگ ان چومدے نے نا کس کردے نے دی ہونٹ جس میں حجر اسود نہ لگدے نے سونے نبی پاک نے فرمایا سر دے اموالا کو لے کے پیر دے نواں تک سارے گناہاں نوں جذب کر دے ہائے ہائے دائیں کیا میں نے چومنا ہے حجر اسود دا بوسا لینا میں کہ سنو حاجی صاحب عمرہ کر کے آئے ہو اندر رج رج کے طواف کیتے میں کہ بڑی چنگی گل ہے میں کہ اور پھر اندر رج رج کے زمزم پیتا ہے رج رج کے طواف کیتے نے رج رج کے نفل پڑے نے صفا مروہ دی رج رج کے صحیح کیتی ہے میں کہتے اور پھر اندر حجر اسود دے رج رج کے بوسے دے حجر اسود دے رج رج کے اچھا بوسا لینا گناہ معاف ہوتے ساڑھے کو استاد صاحب بڑی پیاری مثال دیں دے سن ہن ختم ہو گیا کام لیکن وہ جڑے پرانے میری طرح بابے بیٹھے انہوں نے پتہ ہے پرانے زمانے جسی جو سکول پڑھ دے سن تے بستے بھی ساڑھے ایک سیاہی چوس ہوندا سی سیاہی ماسٹر بھی آندا سی او تیرے بستے بھی سیاہی چوس نہیں ابے نو آکھی سیاہی چوس لے دے او دا کی نا سی او جتے سیاہی رڑ جاندی سی اتے رکھی دا سی سیاہی چوس جاندا سی میں کہ باہر ابا یہ پتھر ہوئے جڑا گناہ چوس پتھر ہے یہ گناہ چوس سر دیا وہاں بلے پیر دی ناک نہ سارے گناہ جذب کر دیں حضور نے فرمایا گناہ چوس چوس کے رنگ کالا ہو گیا جیسی ہر کسی دے ہاتھ چومدے ہی نہیں یار ہر قبر تے بھی نہیں اسی جاندے اسی تو میں داتا صاحب دے اس تے سانگلے والے بڑے دیوانے نے میں دیکھیا کہ بڑی شوق نہ داتا صاحب سانگلے والے جان آلے دوالے جننے شہر نے ایتھوں میں زیادہ بندے ویکھے ٹریناں تے بساں تے کاراں تے سائیکلاں تے موٹر سائیکلاں کتھے چلے ہیں داتا صاحب جا رہے ہیں اس میں کہ یار ایتھے سانگلے سینکڑے قبراں چھڈ کے جاندے ہو راج قبرستان مان والے قبرستان پنواں قبرستان فیروز وٹوا قبرستان سارے چھڈ کے بھجے ہی جاندے اس قبر تے جا کے سا لیا ہے اس قبر تے ساتھ یہ لوگوں کو غلط فہمی ہو گئی ہے اے جی قبر پرست نے پوجا کر دے نا
دنیا تے سب تو عزت والی قبر حضور دی ہے وہ خدا دا واسطہ جی کوئی سکھیو انٹرنیٹ تے دعائی بچائیے جی قبر پرست قوم ہے قبراں نو پوجا کر دے وہ خدا دے بندیو خدا تانوں عقل دے چوری نہیں کیتی الزام ایویں چوری دا لائی جاندے چوری تے کیتی کوئی نہیں آندھنے نے چوری کیتی اسی سنو میں علی اعلان اپنا ساڈا عقیدہ سن ساڈا مسلک سن تے پھر گل کر ساڈے نال پیڑ وچ دنیا میں سب تو عزت والی قبر کیڑی ہے سونے نبی پاک سارے بولو سونے نبی پاک سب تو عزت والی قبر تے احترام والی قبر سونے نبی تو حضور دی قبر نو اسی سجدہ نہ سجدہ جائز سمجھنے نہ سجدہ کرنے تے پھر بے وقوفا کسی اور قبر نو کی سجدہ کرتے ہوں گے یہ الزام ہے یہ توبت بہتان ہے یہ قبراں دی پوجا کر دے قبراں نو پوج دے نے جی قبر پرست لوگ نے نہ اسی خدا پرست اسی کیا قبراں دا احترام ہے قبراں دا ماں باپ دی قبر دا احترام ہے یہ بزرگاں دا تے مقام بڑا اچھا ہے قبراں دا احترام ہے سجدہ حرام ہے نہ کسی پیر نو اسی سجدہ کرنے نہ کسی ولی نو نہ بزرگ کڈیاں چوڑا مار دینے جی پیراں نو سجدے کرنے تے ساڈے بھی ان پڑھ الٹریٹ تے جاہل لوگ وہ پتہ کی آنے جی یہ ساڈے بھائی جی بڑے پیر پرست نے میں تعارف کرا رہا اے جی پیر پرست نے میں کہ لعنت اللہ علی القاذبین میں کہ خدا دے بندیا سوچ کے گل کری دیئے اسی پیر پرست نہیں سجنا اسی تے خدا پرست دیکھو کہ پرستش عبادت نو آخ دے پوجا نو آخ دے پوجا رب دی عبادت خدا دی او دے سوا کائنات دی نہ کوئی سجدے دے لائق ہے نہ کوئی عبادت دے لائق اس بندے اتے الزام لانا یہ قبر پرست نے یہ انج کر دیں جی وہ کر دیں کنے لوگ ویکھے جی حاجی بیٹھے نے تھے حضور دی قبر نو کنے بندے نو ویکھے جی سجدہ کر دیں اسی سجدہ جائز ہی نہیں سمجھتے اسی نے حرام ہے ہر کسی نو سجدے دے لائق صرف کی ذات اللہ احترام ضرور ہے احترام تائیں تے جدو نماز مکدی ہے نا مدینہ شریف لینا لگ جاتی ہے وہ سجدہ کرن نہیں جاتے بے وقوفا سجدہ کرن نہیں جاتے وہ جیویں نماز مکدی ہے لینا لگ جاتی ہے دنیا ہوندی ہے الصلاۃ والسلام الصلاۃ والسلام اچھا وہ تے جڑا منن والا نہیں منن والا جڑا فرقی دا ہے بندہ مدینہ شریف کوئی درود شریف پڑھیا جاتا جاؤ میرا چہرے حضور دے روزہ پاک جیڑی کتاب بھی حاجیاں دی لے انہاں کسے زبان وچ چھپی ہوئے ساریاں کتاباں وچ کوئی درود شریف لکھیا ہے الصلاۃ والسلام علیک الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب الصلاۃ والسلام علیک یا رحمت للعالمین الصلاۃ والسلام علیک یا شفیع المذنبین الصلاۃ والسلام علیک یا جمال ملک اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا زینت عرش اللہ وہ سلام ہی پڑھیا جاندا ہے حضور دے روزے تے عبادت خدا دی ہے درود و سلام سونے نبی پاک کی نماز کی نہیں عبادت ہے بولو یار اجے عشاء دی نماز پڑھ کے ہٹے ہیں 4 رکعت نماز عشاء فرض پڑھنے واسطے خدا تعالی دی بندگی اللہ تعالی دی منہ طرف کعبہ نماز رب دی پڑھ دے پہ کہتا ہی آتے جا کے پڑھ دیو السلام علیکہ اس پڑھ دیو جی پھر سمجھو گی نا میرا پڑھو نا سجنا پھر سمجھ عبادت راتی ہو رہی ہے تو نماز بھی پڑھنا السلام علیکہ ایھا النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام علینا اپنے اوتے بھی سلام نماز بھی جیسے ہیں السلام علینا ربا ساڈے اوتے بھی سلام ہوے وعلی عباد اللہ الصالحین تیرے نیک بندے اوتے بھی سلام ہوے جڑے آج کا راج العابدین بابے تے شے ہی کوئی نہیں بابے تے شے ہی کوئی نہیں میں آنا پھر دس کون نے یہ بابے شے کوئی ساڈے منڈے بھی پاگل ہوئے نے میں کہ آندا جی بابے شے کوئی نہیں میں کہ پھر سجنا یہ نماز بھی پڑھنا آندا جی پڑھنا میں کہ کی پڑھنا آندا جی السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین عبادت خدا دی ہے عبادت رب دی ہے نماز ایک ہی پڑھنا پہ وچ کی پڑھنا
نماز بھی پڑھنا وعلا میں نے تو نے بابے شے کوئی نہیں تے بابے نہیں تے اور کون ہے تو انہاں دا نام بابے رکھیا ہے عرش والے رب نے انہاں دا نام قرآن وچ اولیاء اللہ رکھیا ہے فرق ہے تیرے بابے آخر نال فرق پین نہیں لگا تیرے بابے آخر نال ککھ نہیں بننا کیونکہ عرشاں والے رب نے سورہ یونس وچ 11ویں سپارے وچ آیت نمبر 62 وچ رب نے فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون یہ اللہ دے ولی نے دنیا وچ خوف کوئی نہیں قیامت نوں انہاں نوں غم کوئی نہیں ہونا حاجی تے سجنا مکے وچ ہوندا ہے قبولیت دی مہر مدینہ پاک لگدا ہے قبولیت دی مہر لو حدیث سنو حضور نے فرمایا من حج فلم یضرنی فقد جفاری جس بندے نے حج کیتا تے میری زیارت نو نہ آیا نبی پاک نے فرمایا اونے میرے اوتے جفا کی تھی اسی نہ سجدے کرنے سجنا نہ قبراں نو نہ پیراں نو نہ بزرگاں نو تے نبی پاک نو سجدہ نہیں کردے تے کسی اور نو کی کرنا سجدہ پر کو عقل دی گل کریا کرو کتاب الشفا قاضی عیاض پڑھو تہاڈیاں اکھاں کھلن میرا تسی ہی سن دیو بابے تے شئی کوئی نہیں انجینئر نو آکھیے جا کے بھی مینوں انجیکشن لا دیو مینوں کو میڈیسن دیو وہ انجینئر ہے میڈیکل ہوندا شعبہ ہی نہیں تے جے ڈاکٹر نو آکھی میرے گھر دی ٹوٹی خراب ہے آ کے لا دیو کہے گا میں کو بھی وہ جہاں شعبہ ہوئے وہ تو لے آئی دے جہاں شعبہ ہوئے تو جنہ مدرسیاں بھی پڑھے 8-10 سال لائے نے 15 علوم پڑھے نے حدیث پڑھے قرآن پڑھے علم انہوں کو لبنا ہے کہ ڈاکٹر پڑھو تو انجینئر کو لبنا کوئی ڈاکٹر پیچھے لگا کوئی انجینئر پیچھے لگا لے دسو ڈاکٹر کو ٹیکے لواؤ گوڑیاں کھاؤ انہوں کو شربت لو کریانے والی دکان تے جا کے آکھیے جی مینوں فلانی ٹیبلٹ چاہیے انہیں کہنا تیرا دماغ خراب اچھا سنیارے دی ترکڑی ویکھی جے انہوں آکھیے 2 من بالن تول دے دے ٹال والا ترازو ویکھیا جی ٹال والا جدے تے بالن تلدا ہے او دے اوتے 2 توڑے سونا لے جی آکھیے نو تول کے دس ہے اگر تیرا دماغ تے خراب ہے وہ سونا تولن دی ترکڑی ہو رہے بالن تولن دی ترکڑی ہو رہے تسی آن انجینئر نے آکھے انجینئر ان کو ٹوٹیاں کے ساتھ دین سیکھنا تے عاشق رسول اور جن کی ہر ادا سنت مصطفی ایسے پیرے طریقت پہ سارے شعبہ یہ نہیں سمجھ آئی تو اور گل سن میں ایک ڈاکٹر میرا دوست ہے میٹرک تک اسی کٹھے پڑھتے رہے اگو شعبے الگ ہو گئے ڈاکٹر بن گیا بڑے سالہ بعد اگلے دن میں لور ایک جلسے چنے میری کدھر اشتہار پڑھے دے آ گیا میں سیاح لیا میں کہ بندہ وہی بڑھا ہو گیا سی پر وہ خد و خال چہرے دے میں کہ میرے نہ میٹرک پڑھتا رہا 10ویں جماعت میں کہ یار تو ڈاکٹر طارق ہے حالیے دے رہن والا جی میں ڈاکٹر طارق ہوں میں کہ کمال ہی یار میں انہوں اپنی تھوڑی تکلیف دسی نہ دا نہیں میرا یہ شعبہ نہیں میں ڈائبٹیز ہاں میں کہ میں شوگر دا پرابلم ہے تھوڑا مشورہ کرنا ہے نہیں یہ دا مشورہ کرنا ہے تو کوئی جڑا ماہر ذیابیطس جڑا ڈائبٹیز نو سمجھدا ہے ڈاکٹر شوگر دا اسپیشلسٹ ڈاکٹر لبو وہ مشورہ کرو میرا یہ شعبہ نہیں میرا یہ شعبہ نہیں جنہاں دا شعبہ ہی نہیں دین تسی انہاں کو سیکھدے پھردے ہو ساڈے منڈیاں نو خراب کردے ہو تے جنہاں شعبہ ہی نہیں یار جنہاں شعبہ ہی نہیں انہوں کی پتہ دین کی بے شک یہ تو انہوں کوئی ملاشی دا لنگر کھان والی دس سکتا ہے ایک کوئی وجہ بندہ لوگوں جنہیں علم پڑھے ہوئے تو مسجد دی ٹوٹی پوری تے بہ کے حدیث پڑھی ہوئے ملکہ دے چودھریاں دے گھراں دی روٹیاں کدی اس کا روٹی کدی ہن تے مدرسے میں موجاں نے مولانا اشرف صاحب جامعہ دے رہے نے ناظم جامعہ رضویہ دے نال پوچھو بکرے کھلوتے نوتے ہاں جی ہن طالب علم ناشتہ کر دے سری پائے دا
مدرسیاں دے طالب علم کا ناشتہ کر دے دن کو قورمہ رات کو بریانی مدرسیاں میں یہ جڑے عالم سن محدث اعظم یہ وہ سن جنہاں بیری دے پتے کھا کے پڑھے یہ دین اور شے ہے تسی جنہاں پیچھے لگے ہو خالی نے خالی پڑھنا بہت کھڑکدا ہے محدث اعظم مولانا سردار احمد قادری چشتی رحمت اللہ تعالی علیہ نبراس المحدثین عاشق رسول فرافی رسول انہوں نے مقام سارے علاقے والے جانتے ہیں پرانے بزرگاں نو پوچھ کے دیکھو وہ عشق رسول وچ ایڈے ممتاز سن جدوں انہاں دا جنازہ اٹھیا نا دشمناں ہی آکھیا مخالفت اپنی جگہ دے حضور دا سچا عاشق سی مولوی تاج محمود فیصل آباد دا بڑا مشہور مولوی محدث صاحب دے جنازے بھی کسی نمازی ویکھے صف ہی کھلوتا ہے جنازہ ہو گیا اس نے مولوی جی مولانا سردار احمد تو تن جتیاں مارتے سن تے تہاڈی تکفیر کردے سن تسی جنازے پڑھدے پھردے ہو سکے یار اختلاف اپنی جگہ ہے پر ایک تے متقی پرہیزگار سن باعمل عالم سن تے جیڑا ممبر تے کہندے سن اجرے بھی وہی کردے انہاں کہ اسی ممبر تے اور کہنے ہیں اجرے وچ کچھ اور کہنے ہیں انہاں کہ او جڑا سردار احمد ہے جو ممبر تے آخدا سی اجرے وچ بھی وہی آخدا اسا او دے قول فعل تضاد نہیں ویکھیا اسا کردار گفتار بھی کر اسی تضاد نہیں ویکھیا میں کہ واہ مولا اے قورمے کھادے ہوندے بریانیاں کھادیاں ہوندیاں شاید اس مقام تے نہ ہوندے یہ جدوں پڑھدے سن نا تے استاد صاحب نے آکھیا تہاڈی روٹی فلانے ملک دے گھر ہے شام دا کھانا جٹا کو لون انہاں کہ میں آپ جٹ میں کسے تے گھر روٹی کھان جاؤں نہیں کھان گئے کی کیتا بھوک لگی تے بیری دے پتے مسجد بی بی جی جتھے حضرت صاحب پڑھاندے رہے نے میں بریشی گیا میں دی زیارت کر کے آیا کتاباں وچ پڑھیا سی میں سوچیا کہ بیری دا درخت آپ نے دے پتے لا کے نا بیری دے درخت دے وہ پتے کھانے ایک دیہڑے قدوری شریف دا سبق سی تو پڑھن لگے نا تے استاد صاحب نے آکھیا لکھو لکھن لگے تو پین کڈیا نا بوجھے وچوں اتلے بوجھے پین کڈیا نال ہی پین دے نا بیری والے پتے لگ کے تے تھلے ڈگ پئے استاد صاحب حجت الاسلام والا دے بڑے بیٹے انہاں دی اکھاں کھڑیاں انہاں کہ پتے کتاب دے اوپر ڈگے نے ڈگے وی جے وچوں فرمایا سردار احمد یہ بیری کے پتے کیسے اچھا چودھریاں دا منڈا سی جٹ سی نمبردار نسلہ دا بھی بڑا فرق ہوتا آپ بولے نہیں میاں محمد بخش صاحب نے فرمایا اصلہ نال جی نیکی کریے اصلہ نال نسلہ تک نہیں بھول دے بے اصلہ نال جی نیکی کریے اگو الٹیاں چالنا چل دے بندے آنے جی تونوں میں انگلینڈ پہلی باری گیا نا منظر صاحب مسجد کمیٹی والے میں نے آکھنے لگے تساں کی میاں محمد صاحب کا کلام اچھنا یا نہیں اچھنا میاں محمد صاحب کا کلام آندا ہے تانوں کہ تقریر ہی پڑھ دیو میں کہنی میں کی نہیں اچھنا میں کہ مینوں آندا ہی نہیں کلام نہیں میں یا قرآن سنانا یاد نہیں میں کہ شعر مینوں یاد نہیں ہوندے پتہ نہیں کی کردا محتشم رضا صاحب نے گلا کردا رہنا میں نے مینوں دسیا کرو مینوں شعر نہیں یاد ہوندے میں بڑی کوشش بھی کرنا نہیں منظر صاحب یاد ہوندے عادت پہ یا قرآن بیان کرنا وہ میں نے انگلینڈ انہاں مینوں پہلے جہاز تو اتریا مور لوائی باہر نکلیا گڈی وچ بیٹھے نا جنہاں مینوں بلایا سی پہلا سوال ہی وہ کمیٹی دے صدر نے حکیم صاحب مینوں آکھیا تساں کی میاں محمد صاحب دا کلام اچھڑا یا نہیں اچھڑا بھئی آندا کہ نہیں آندا میں کہ می کی نہیں اچھڑا میں کہ مینوں نہیں آندا آکھن لگے اتنے تے ماڑے لوگ تے میاں صاحب دا کلام سننے میں کہ لوکی سن دے ہن مینوں نہیں آندا میں کی کراں یہ تانوں بندہ پھر لیاونا پینا کوئی خیر کرنا پینا جہڑا تانوں کلام سنائے یہ انہاں میاں صاحب دا شعر ہے اصلاں نال جے نیکی کریے نسلاں تک نہیں پہنچدے بھی اصلاں نال جے نیکی کریے تجربہ نہیں جے کیتا میں تے بڑے تجربے تسی بھی کرنا میں جنہاں نوں لیاندا سی وہی میرے مقابلے بھی کھلو گئے اچھا تھوڑے سامنے جنہاں میں انگلی پھڑ کے چلانا سکھایا وہ میرے مقابلے کھلو گیا اصلاں نال جے نیکی کریے نسلاں تک نہیں بھول دے بھی اصلاں نال جے نیکی کریے اگو الٹیاں چھالا چل دے
تے مولانا سردار احمد صاحب اصلی جٹا دا پتر تے نمبر دا زبانی نہیں آکھیا کہ حضور میں ہن ملکاں کا روٹیاں چھابی لے کے جاواں یا جٹاں دے گھر پٹاں دے گھر روٹیاں کھاندا پھراں نہیں نمبردار سن ضمیر نہیں سی مندا آپ نے جواب نہیں دیتا پوچھا نا سردار احمد یہ بیری کے پتے کیسے کہ آپ کی اکھاں وچ وہ کتاب وچ لفظ بڑے پیارے لکھے مزہ لو ذرا میں جدوں پڑھے مینوں بڑا مزہ آیا وہ دے لکھیا حجت الاسلام سمجھ گئے آنسو نے ساری کہانی بیان کر آنسو نے ساری انہاں دسیا کچھ نہیں پر اتھرواں نے کہانی سنا چھڈی وچ راز کی ہے اتھرواں نے راز دسیا نا اتھرو ویکھے نا شاگردیاں اکھاں وچ تے پھر حجت الاسلام بھی نسلی سن بڑیچ خاندان دے پٹھان دا پتر تے اعلی ہو گیا امام احمد رضا پٹھان سن انہاں دے بڑے صاحبزادے آپ نے اتھرو ویکھے نا فرمایا سردار احمد میں سمجھ گیا سردار احمد میں سمجھ گیا آج کے بعد تمہارا کھانا فقیر کے گھر سے آیا تھا میں سمجھ گیا آج کے بعد تمہارا کھانا فقیر کے گھر سے آئے اور انہی شفقت آپ نے اسی ہن ٹرے آنے اس زمانے میں ساڑھے بڑے سینی آندے سن پتل دی سینی پرونا ہونا نا تو سینی گوڑ ہوندی سی پتل دی بنی اجے بھی کئی کرائیں گوڑ پتل دی سینی ہونی وہ دے بھی کھانا پرونے آگے رکھنا حجت الاسلام نے سینی پھڑی اتے کپڑا دیتا خود کھانا اٹھا کے لے آئے کہ یہ دی عزت ہے جٹا نہ منڈا ہے نمبرداراں دا چودھری یہ دی عزت ہے نفس خراب نہ ہوئے خود کھانا لے کے آئے فرمایا آج کے بعد تمہارا کھانا فقیر کے گھر سے آیا تھا اور جنہ بیری دے پتے کھا کے پڑے ہیں ہوں تے مدرسے روٹی صحیح نہ لبے طالب علم مدرسہ چھڑ کے دوجے مدرسے ٹر جاتا حقیقت ہے تے میں گل آ گئی محدث اعظم دی جنہ ہر ایک دا ہاتھ نہیں چومدے ہر ایک دا ہاتھ سے نہیں چومدے ہر ایک دی خبر تے بھی نہیں جاندے الحمدللہ مولانا سردار احمد صاحب وہ شخصیت سن جنہوں نے یہ مقام پایا کہ انہوں نے آکھیا گیا فنا فی الرسول فنا فی الرضا ہن سانو مولوی صاحب نو بسترا حکیم افضل صاحب مینوں جلسے تے بلان راتی بسترا نہ دین میں مسیتے لمحہ پہ سویرے ٹرین تے جانا ہوئے اگلی باری مینوں بلان کے میں کوئی نہیں ہونا جڑی ساڈی اج کل ماحول اساں کہنا یار مینوں تو نہ بسترا نہیں سی دیتا مسیتے ستا رہیا میں تسی نہ سنیا مولانا سردار احمد صاحب عاشق اس حجت الاسلام اعلیٰ دے بڑے صاحبزادے راتی گشت کرتے سن طالب علماں نوں ویکھدے سن کوئی پڑھدا ہے کوئی ستا ہے کس آپ تشریف لے آئے تے ویکھیا بھی ایک اٹ دو اٹاں نے وہ سرہاں بنایا دو اٹاں دا تے صف لپیٹ کے اوتھے لے گئی سردی دا موسم یہ پہلی رات سی کہ دوسری مدرسے وچ یہ کالج دے سٹوڈنٹ سن محدث اعظم یہ تے کالج پڑھدے سن بس ایک نظر ویکھیا نا جدو حجت الاسلام دل دی دنیا بدل گئی آکھیا حضور میں کالج چھڑنا میں دین دا علم پڑھنا چاہنا کہ آپ نے حجت الاسلام نے پوچھا یہ کون مولوی صاحب یہ کون طالب علم ہے جو صف لے کے سویا ہوا ہے اور دو اینٹوں کا سرانہ بنایا ہوا ہے انہوں نے کہا جی وہ جو نواں منڈا نہیں آیا طالب علم وہ نواں سٹوڈنٹ جڑا داخل ہوا ہے سردار احمد تواڈے نال لاہوروں آیا ہے وہ سوتا ہے اللہ اکبر حجت الاسلام نے کہا یہ سردار احمد سویا ہوا ہے آپ اسی وقت کا تشریف لے گئے اے جڑا ہاتھ اے دے اوتے رضائی رکھی ہاتھ اوتے جڑا اسی ان تلائی آندے گدا تلائی گدا جڑا تھلے پائی دا وہ آپ نے کچھ بھی تلائی پھڑی تے جڑا رضائی تے لحاف اوتے اے دے ہاتھ دے اوتے رکھیا سرانا سجی کچھ وچ ماریا تے آپ نے صف نو آ کے نا تھلے بستر رکھ کے فرمایا محمد سردار احمد وہ ستے سن گھبرا کے اٹھے بے حضور حضرت تشریف لے ہو جاتے فرمایا سردار احمد مجھے معاف کر دینا مجھے معاف کر دینا مجھے معاف کر دینا مجھے علم نہیں تھا کہ تمہارے پاس بستر نہیں فرمایا یہ بستر فقیر تمہارے لیے لایا ہے اس بستر پہ آنا جنہاں لوگوں نے علم پڑھیا تے مقام پایا یہ لوگ نے سجنا
اسی وہ دیکھنے آئے دا مدینے والے نا تعلق کتنا ہے. سبحان اللہ. تو اس واسطے راہ بھی سینکڑیاں قبراں ہوندیاں نے اسی داتا صاحب شاہ لے نہیں جانا. کیوں؟ اس واسطے یہ قبر ہے داتا صاحب دی. خواجہ غریب نواز نے آکھیا ہے گنج بخشے ایسے عالم مظہر نور خدا نہ کہ یہ اندر بابش ہے کوئی نہیں. تے خواجہ معین الدین جیسی ہستیاں دیں گنج بخشے فیض عالم مظہر نور خدا مظہر نور خدا مظہر نور خدا. او سجنا اللہ دے ولی خدا دے نور دا مظہر ہوندے نے. گنج بخشے فیض عالم مظہر نور خدا ناقصاں را پیر قابل کامل آلہ. حضور دا روزہ اتھر مدینہ طیبہ یہ وہ جگہ ہے. رب نے قرآن میں فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ. جدو جانا تے ظلم کر لو نا رب نے فرمایا سونے محبوبہ جی اپنی جانا تے ظلم کر بیٹھے نے تواڈے بوئے ہوتے آ جائے فاستغفر اللہ تے تواڈے در تے آکھن یا اللہ معاف کر دے یا اللہ معاف کر دے. میں تقریر کر کے چلا جاواں کوئی حکیم محمد افضل صاحب دا بوا کھڑکائے وہ مینوں اتنے آوازاں دے گئے مینوں آوازاں مارے وہ کہنے گے تقریر کر کے چلا گیا گھر میرا ہے میرا نا حکیم افضل ہے تو اتنے آوازاں انہوں مارنا ہے یہ گھر میرا ہے آوازاں تو انہوں مارنا ہے. انہوں نے تو چلا گیا تقریر کر کے. رب نے آخیا محبوب دے بوئے اتنے جاؤ تو اتنے جا کے آخو یا اللہ معاف کر دے. حضور دے بوئے اتنے کھلو کے روزہ اتر دیاں جالیاں دے سامنے کھلو کے قرآن آخر فاستغفر اللہ اتنے جا کے آخو یا اللہ معاف کر دے یا اللہ معاف کر دے. پوچھیا ربا تیرے کلن اتنے آ گیا محبوب دے بوئے اتنے تے آخنا یا اللہ معاف کر دے تے یا اللہ میں نو معاف کر دے تے پر میں نہیں جدھر کلیا نا جدھر میریاں نظروں ادھر لگی قرآن ہے وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ. فرمایا میں ادھر بھی اگریا جدھر تینوں کلے اگر انہوں تیری سفارش کر دی تھی پھر تیری توبہ بھی قبول کرا گا تینوں اپنی رحمتاں بھی دیا. اے قرآن دی شرط ہے. سورہ نساء دی آیت ہے پڑھو وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ میرا رسول تہاڈی سفارش کرے لَوَجَدُ اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا خدا تہاڈی توبہ بھی قبول کرے گا تو انہیں اپنی رحمت بھی عطا کرے گا. لو جی حج مکے وچ عمرہ مکے وچ تے پھر مدینے شریف جا کے سنہریاں جالیاں دے سامنے کھلو کے ریاض الجنہ دے نفلاں دا چسکا وادا اوتھے نفل پڑھو مسجد قباء نفل پڑھو مسجد قبلتین مسجد جمعہ ساریاں جگہ ہی برکتاں والی. حضور دے چچا جان سید الشہداء امیر حمزہ نو سلام آکھو شہداء احد نو سلام آکھو حضور دے روزے تے کھلو کے سونے نبی پاک نو سلام عرض کرو. آج بھی لوکی آخدے ہیں مولانا اشرف صاحب نو پتہ لگ جائے نا میرے محلے دا کو بندہ مدینے شریف جا رہا ہے یہ لازمن وہ گھر جان گے ان کہیں گے مبارک ہوئے حضور دے روزے تے جا رہے ہو میرا بھی سلام عرض کرو. تو ہی کوئی پتہ لگے نا کوئی بندہ عمرے تے جا رہا ہے مدینہ پا انہوں آکھو مکہ شریف ہر جگہ دعاوں میں یاد رکھی تے مدینہ شریف جائیں نا سرکار دے روزے تے میرا سلام آکی حضور دے روزے تے میرا سلام آکی. حضور دے روزے ہوتے کوئی کام ہوندہ ہے مدینہ پاک نبی پاک دی جالیاں دے سامنے معاجہ شریف تے کھلو کے حضور نو سلام عرض کیتا جانا. لو سجنا صرف حضور نو نہیں پہلے نبی پاک نو سلام کر کے تے تھوڑا جا سجے سرکنا ہے تھوڑا جا سجے پیر 2 قدم چک کے تے اتنے ابو بکر صدیق نو سلام پھر 2 قدم سجے ہٹ کے حضرت عمر نو سلام. آج بھی یہ اپنی اکھی ویکھن گے جا کے حضور دے روزے دے سامنے وہ جالیاں وچ لکھیا السلام علی رسول اللہ ہنا ایتھے کھلو کے نبی پاک تے سلام آکھو ایتھے کھلو کے ابو بکر صدیق نو سلام عرض کرو ایتھے کھلو کے حضرت عمر نو سلام عرض کرو. مدینہ شریف دی تے ایک ایک جگہ ادب ہے
حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا، حرم کی زمین اور ارے سر کا موقع ہے وہ جانے کا، جب مسجد نبوی کے مینار نظر آئے، اللہ کی رحمت کے آثار نظر آئے۔ تو جی ٹائم بہت زیادہ ہو رہے ہیں، دو گلاں ضرور سنانی ہیں۔ میں 1995 میں حج کیتا ہے، پہلا حج، دوسرا سال ایسا ہوں حج کر کے آیا اس سال۔ پہلے حج دا واقعہ، میں حج کر کے مدینہ شریف جا رہے سن تے میرے نال والی سیٹ تے ایک بزرگ بیٹھے سن، شیخو پورے دے بابا جی، وڈیری عمر دے سن۔ بس چلی نا مکے شریف تو 8 گھنٹے 7 بس پہنچ دی، وہ کڑی موڑی میرے پوچھن حاجی صاحب مدینہ شریف کنا رہ گیا؟ میں کہے تو بڑا بڑا ہی عاشق ہے، کڑی موڑی پوچھدا ہے، ساری بس بیٹھی، ایک اللہ بندہ بولتا آندا اے جی مدینہ شریف کنی کچھ دور ہے؟ پھر تھوڑا جا ٹائم لگنا، میں حاجی جی مدینہ شریف کنا رہ گیا؟ بڑا عاشق۔ میں کہ میں بابا جی تسی آرام نہ سو، اجے تے 8 گھنٹے دا سفر ہے، مدینہ شریف آیا میں تانوں دساں گا۔ لو جی وہ بار بار پوچھن، جدو سائن بورڈ آیا نا المدینۃ المنورہ، ایتھے لکھیا جی مرد روچا اینا ہے، چمڑا اینا ہے، صلاح والا اینا ہے، صفدر آباد اینا ہے، شاہ کوٹ اینا ہے، اسے پتہ ہی لکھیا المدینۃ المنورہ، المدینہ تھلے لکھیا اینے کلومیٹر، المدینہ اینے کلومیٹر۔ جدو مدینہ منورہ کو 4-5 کلومیٹر رہ گیا نا، بابا جی نے اتفاقاً میں نے پوچھا، میں نے آدھے نے کنا کو رہ گیا ہوں؟ آدھا حضور دا روزہ ہی نہیں آؤں پیا، آدھا میں تے بڑی تانگ لے کے آیا سا، سونے نبی دا سونا روزہ بے میں کہ بابا جی وہ بورڈ سائن بورڈ لنگ گیا جی 5 کلومیٹر رہ گیا۔ لو جی خدا دی قسم، بابے نے نا سیٹ پکڑ کے نا اٹھ کے کھلو گیا، بابا جب مینوں آندا بلندی پہ اپنا نصیب آ گیا۔ بابا کو عاشق سی، اودی اکھاں وچ اتھرو آ گئے، سیٹ نو پھڑ کے بابا جی کھلو گئے، آندے نے بلندی پہ اپنا نصیب آ گیا ہے، وہ دیکھو مدینہ نبی کا قریب آ گیا، بلندی پہ اپنا نصیب آ گیا ہے، وہ دیکھو مدینہ نبی کا قریب آ گیا۔ زہری صاحب جدو گئے نا پہلی باری مدینہ شریف تے حضور دی مسجد نبی شریف دے سونے سونے مینار دوروں نظر آندے تے زہری صاحب نے آکھا جب مسجد نبی کے مینار نظر آئے، اللہ کی رحمت کے آثار نظر آئے۔ جدو واپس آن لگے نا زہری صاحب ایک بڑا تاریخی شعر چاہتے نے، بس یاد رہا سینے سے لگی جاری، بس یاد رہا اتنا سینے سے لگی جالی، پھر یاد نہیں کیا کیا انوار نظر چھوڑ آیا ظہوری دل جان مدینے میں۔ جدو واپس آئے نا زہری صاحب نے چھوڑ آیا ظہوری دل و جان مدینے میں، اب جینا یہاں مجھے دشوار نظر آیا۔ چھوڑ آیا ظہوری دل و جان مدینے میں، اب یہاں جینا مجھے دشوار نظر آیا۔ یہ مدینہ پاک دی حاضری، مکہ پاک دی حاضری، عمرہ حج، یہ خوش نصیب لوگ نے جنہوں نے حاضری نصیب ہوندی۔ تو یہ دعا کریے اللہ تعالیٰ بار بار حج بیت اللہ شریف نصیب فرمائے، اور مدینہ پاک دی بہادر حاضری بار بار اللہ تعالیٰ نصیب فرمائے۔ صاحبزادہ محتشم رضا قادری پوری خیر و عافیت نہ حاضری دیں۔ تواڈے والوں میں انہاں کو سنیا دے سکنا، تواڈے ساریاں دا میں نمائندہ بن سکے تے او دوجا نمائندہ نہیں ووٹ لین والا، وہ تسی ڈر گئے ہوئے کہ نہیں میں تو الیکشن ہی نہیں لڑنا، میرا کوئی سیاست نہ تعلق نہیں، اتنے میں تہاڈا ترجمان بن کے انہاں نوں ایک سنیا دینا ہے۔ تسی حضور دے مکہ پاک جتھے بھی دعا منگو، حجر اسود تے حتیم تے جناب مقام ابراہیم صفا مروہ جتھے دعاواں منگو، عرفات مزدلفہ من اوتے آکھنا یا الباری تعالی رب کریم جننے لوگ مسجد محبوب وچ راتی محفل وچ جیڑی بھائی احمد علی صاحب نے منعقد کیتی سی، جننے بندے آئے سن میں سارے دے حق بھی دعا کرنا، میں سارے دے حق وچ
یا اللہ انہاں سارے آن والے دیا مراداں پوریاں کر جی انہاں وچوں کوئی بیمار ہے تے اللہ انہوں شفا دے جی کوئی تنگ دست ہے اللہ انہوں خوشحالی دے سارے واسطے ایک تے دعا کر ایک سنیا توڑے سارے بلو ہے دوجا سنیا ہے جو حضور دے روزہ پاک تے جاؤ تے تسی دست بستہ عرض کرنا یا رسول اللہ بھائی احمد علی صاحب دی محفل وچ جن نے عاشق رسول جن نے محبت لے کے آئے سن سارے دا میں سلام پیش کرنا قبول فرما ٹھیک ہے جی دعا بھی سارے واسطے تے نبی پاک دے روزہ پاک تے سلام بھی سارے اسی تواڈے واسطے دعا کریں خیر نال جاؤ خیر نال آؤ یہ تواڈی حاضری بار بار ہوئے تے اللہ تعالیٰ جڑے میرے دینی بھائی اجے تک حج نہیں کر سکے مدینہ شریف نہیں جا سکے میری ٹڈوں دعا ہے اللہ تعالیٰ انہوں نے حج بیت اللہ نصیب کرے مدینہ پاک دی عبادت حاضری اس مسجد محبوب نو اللہ قیامت تک آباد فرما اس محفل نو بھائی احمد علی صاحب جزائے خیر عطا فرما انہوں نے محفل کرائی میں حاضر ہویا کچھ دین دیاں گلاں تانوں سنائیاں تسی محبت نال سنیاں اللہ تانوں سارے نو آباد تے شاد رکھے جزائے خیر دے وآخر دعوانا ماشاءاللہ سبحان اللہ